جیسے اللہ کو ایک مانو، یہ علم نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو کہا جاتا ہے قرآن الحکیم، جس کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ علم ہو یا نہ ہو آپ نے ماننے ہیں۔ حکمت جو ہے اللہ کی، وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو علم دیے بغیر کوئی انسٹرکشن دے اور کہے کہ بس کر لو، علم نہ دے، حکم دے کہ یہ کرو۔ علم کیوں نہیں دیتا ہے وہ؟ اس کو معلوم ہے کہ آپ کو اس علم کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ صرف حکم دیتا ہے۔ جیسے اللہ کو ایک مانو، یہ علم نہیں ہے، یہ حکمت ہے، کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ایک کیسے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو کہا جاتا ہے قرآن الحکیم، جس کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ علم ہو یا نہ ہو آپ نے ماننے ہیں۔ اب جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تو اگر آگ کی طرف وہ جا رہا ہے تو ہم اس کو لیکچر تو نہیں دیتے، ابے کہاں جا رہا ہے، آگ ہے، یہ ہاتھ جل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں نا، کیونکہ وہ اس کو سمجھائیں گے بھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی اس کی وہ ایج نہیں ہے نا ایسی کہ وہ سمجھ پائے آپ کو، لہٰذا آپ روک کے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ اسٹیئرز کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں، پروٹیکشن لگا دیتے ہیں، بیڈ کے ساتھ پروٹیکشن لگا دیتے ہیں، کہیں یہ جو ہے نا رول ہو کے گر نہ جائے، کہیں یہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے نہ چلا جائے۔ اس کو نہیں سمجھا رہے آپ نے پروٹیکشن لگا دی، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کو سمجھا نہیں سکتے، وہ چھوٹا ہے ابھی۔ اسی طرح بہت سا علم ایسا ہے جو سب کی سمجھ میں آئے گا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ اب بتا نہیں رہا وہ کہ کیسے زندہ ہیں، بتایا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں بتایا۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اب یہ ہے حکمت کہ اللہ نے آپ کو حکم سنا دیا کہ بھائی یہ نہیں کہو، اب ان کی زندگی کیسے ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے اس کا، کیونکہ علم نہیں ہے تمہیں، نہ وہ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار نے کرم فرمایا اور وہ علم ہم نے کھول دیا کہ عرضی ارواح کی وجہ سے جسم زندہ رہتا ہے، موت کے وقت عرضی ارواح نکل جاتی ہیں تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر ان کی عرضی ارواح ان کے جسموں میں ہی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، شکل بگڑتی نہیں ہے، ان کا خون بھی تر و تازہ رہتا ہے، تو ان کے جسم میں ان کی عرضی ارواح موجود رہتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ وہ علم ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا کہا ولکن لا تشعرون، تمہیں جو ہے اس کا شعور نہیں۔ اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہدایت جو ہے عام طور پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اسلامی حلقوں میں، لفظ ہدایت، عربی میں کہیں تو ہدا، اردو میں اگر کہیں تو ہدایت، اور آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہے امہ کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں، لہٰذا اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، سب مسلمان اپنی مرضی سے پوج رہے ہیں خدا کو، اپنی مرضی سے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا زور نمازوں پر ہے، ہاں کسی کا زور داڑھیوں پر ہے، کسی کا زور امامے پر ہے، کسی کا زور صحابہ کرام کی تعریف کرنے پر ہے، تو کسی کا زور مولا علی کی تعریف کرنے پر ہے، کسی کا زور جو ہے ولیوں کو ماننے پر ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کرو، تو وہ جو نصیحت ہوگی، وہ جو ایڈوائس ہوگی، وہ کہلائے گی انسٹرکشن، ڈائریکشن۔ تو رب کی طرف سے کوئی ہمیں بتا دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، ٹو انسٹرکٹ، ٹو ڈائریکٹ somebody، ڈائریکشن دینا۔ تو اچھا اب اس کے براڈر میننگ ہے، براڈر میننگ کیسے ہیں؟ اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا کہ یہ کام کرو، جو
رب کی طرف سے تیرے لیے انسٹرکشن آئے وہ ہدایت۔ میجورٹی کے لیے کیا آتی ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اسلام پر سچے کاربند ہونا چاہتے ہو، شرح صدر کر لو، یہ ہدایت، یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ اور کسی کے لیے کیا آتی ہے؟ کچھ کے لیے اللہ کچھ اور کہتا ہے، کچھ کے لیے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ چاہے جس کو تو اس کو نور کے ذریعے ہدایت دیتا۔ اچھا، یہاں پر نور کے ساتھ جو ہے پہلے لام لگا ہوا ہے، یہدی اللہ نورہ من یشاء نہیں کہا، لنورہ من یشاء، کہ وہ جو اس وقت اس دور میں جو خاص نور بھیجے گا اس کے ذریعے ہدایت دے گا۔ یہ مرشدوں کی طرف اشارہ ہے، جو خاص نور بھیجا ہے نا اس نے اس دور میں، اس کے ذریعے جس کو وہ چاہے گا ہدایت دے گا۔ اب اس کے پاس چلے گئے آپ کہ بھائی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اگر وہ یہ کہے ناچو تو ناچو، نچ نچ کے یار منا لے، پاؤں کنجری بننا پہ جاوے، یہ بلے شاہ نے کہا نا۔ بھائی بلے شاہ کے مرشد کے پاس گیا وہ، تو بلے شاہ کے مرشد نے کہا بلا نچ، بلا نچیا۔ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا دیواریں بناؤ، تو بس وہ دیواریں بناؤ۔ کسی اور مرشد کے پاس اس نے کہا کہ جھاڑو لگا، تو جھاڑو لگاؤ۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، او لارڈ آلمائٹی گائیڈ می ٹورڈز دا اسٹریٹ پاث۔ گائیڈ می کا مطلب ہے مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ کیا کرنا ہے مجھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو بالکل سیدھا آپ کی طرف جا رہا ہے نا، آئی ڈو ناٹ وانٹ اے مڈل مین، جو سیدھا آپ کی طرف جا رہا ہے، مجھے سمجھائیں وہ کون سا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ تو ان کا ہے جن پر ہم نے اپنی نعمت سرفراز کی، ان کا راستہ۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں عمل ہے وہ، بس کوئی بھی اللہ والا مل جائے اس کے بعد چلے جاؤ، اس کے راستے میں ہی ہدایت ہے۔ یہی بات پاک پتن میں بابا فرید نے کہی تھی کہ جو ہمارے رستے سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ جو ہمارے رستے سے گزر گیا، وہ لوگوں نے ظاہر میں سمجھا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ہٹیں گے یہاں سے تو یہ رستہ ہے، تو وہاں انہوں نے بہشتی گیٹ لگا دیا۔ نہیں، وہ رستہ نہیں، جو ان کا رستہ ہے جس پر وہ چلے ہیں وہ رستہ۔ اب جیسے کہنی پڑے گی بات، یہ جیسے مجھے کہا کہ ہم تمہارے دل میں رہتے، تو میں سمجھا کہ یہ جو ہے محبت والی کہانی ہے، سرکار نے جو ہے محبت عطا فرما دی، وہ ظاہر ہے جب دل میں آ جائیں گی محبت تو ہو ہی جائے گی، جو بھی دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو ہو ہی جائے گی۔ I mean, this will be the perk of his divine presence in the heart. نہیں، محبت تو ہو ہی جائے گی مفتے میں، لیکن مقصد کچھ اور تھا دل میں آنے کا۔ خود فرمایا کہ ہم تمہارے دل میں رہتے ہیں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ دل کو سکون رہتا ہے مجھے کہ اب میں اپنی حرکتیں نہیں دیکھتا، اب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، گارنٹی ہے ادھر سے کہ یہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فائدہ کیا ہے اس کا؟ تم بھی ویسے ہی جیو جیسے میں جی رہا ہوں، یہی ہے راستہ، یہی ہے ہدایت۔ بھئی ایک بندے کی گارنٹی لے لی کہ یہ گمراہ نہیں ہوگا تو تم اس کو دیکھتے جاتے۔ اب جیسے جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، راستہ خطرناک ہے، جیسے آپ پاکستان میں ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک گاڑی آگے ہے نا، تو آپ بالکل اس گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے آپ کا امام ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں؟ نہیں، آپ کے اندر کامن سینس ہے کہ یہ گاڑی جو سامنے جا رہی ہے بالکل جو ہے صحیح سلامت گزر رہی ہے، تو میں بھی اسی کے نقش قدم پر چلوں گا تو میں بھی صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ اس بات کی گارنٹی سرکار گوھر شاہی کا جو گارنٹی دینا ہے کہ بھئی یہ گمراہ نہیں ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ
لوگ بھی اس کے راستے پر چل لیں، یہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے یہ چل رہا ہے تم بھی ویسے ویسے چلو، تمہاری گارنٹی ہو جائے گی تم بھی گمراہ نہیں ہو۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے ہدایت، اس کی گہرائیاں بہت ہے۔ تو ایک تو اس کی جو ہے عام اس کی تعویل ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرح صدر کے ذریعے قلب کو منور کرنا، روحانیت کے ذریعے اپنے تمام لطائف کو منور کرنا، پھر اس میں سے جسوں کا نکلنا، پھر نور سے ان تمام روحوں کو طاقتور بنانا، پرواز کے قابل بنانا، اور پھر مراقبے کے ذریعے جس روح کا جس عالم سے تعلق ہے وہاں تک اس کو پہنچا دینا، یہ روحانیت ہے۔ تو ایک تو طریقہ ہدایت کا یہ ہو گیا، یہ تو ہے عام طریقہ، لیکن ایک خاص طریقہ بھی ہے ہدایت کا، اس کے اندر ذکر فکر میں نہیں لگاتے، اس کے اندر مرشد ایک نظر ڈال کے سارے لطائف کو روشن کر دیتا ہے بغیر ذکر کی۔ جیسے بھائی ایک بندہ جو ہے وہ روزانہ 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، 100 پاؤنڈ مل رہے ہیں اس کو، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یار تم یہیں بیٹھے رہو، ہماری بات چیت سنتے رہو، ہم تمہیں 100 پاؤنڈ روزانہ دے دیا کریں گے، اور اس کی یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ تو یہاں بیٹھا تھا، کام بھی نہیں کیا اس نے، اس کے بعد پیسے کدھر سے آئے؟ یہ کسی نے دے دیا نا، اب تو سمجھ میں آ گیا نا۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گوہر شاہی نے کسی کو بٹھا دیا ہے تو دوسرا آدمی تو صبح شام ذکر فکر نماز روزہ حج صلاۃ میں لگا ہوا ہے، اور یہ گوہر شاہی کے حکم پر صرف بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ نور اس کو کیسے مل رہا ہے؟ کیوں مل رہا ہے؟ اس کو بغیر کام دھندا کیے کسی نے وعدہ کیا ہے نا کہ 100 پاؤنڈ دوں گا، اپنی جیب سے نکال کے دے رہا ہے، وہ کام کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح کوئی اپنے سینے سے نور نکال کے تجھے دے رہا ہے تو تجھے ذکر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک ہدایت ہو گئی عام، خاص ہدایت کے اندر بھی عام ہے یہ، خاص ہدایت میں عام ہدایت نور کے ذریعے ہے، اور خاص ہدایت میں خاص ہدایت نظر کے ذریعے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک تو عام دھلائی ہوتی ہے کپڑوں کی، مشین میں ڈال کے دھو لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے ڈرائی کلین، وہ کیا ہے؟ صاف ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ حد ہو گئی یار۔ اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو 36 سال کا چلہ کیا، اس کے باوجود بھی جو ہے بڑی مشکل سے اس کا سراغ نظر آیا، تو تم گھر بیٹھے کہتے جی گوہر شاہی نے ہم کو اللہ کا دیدار کرا دیا۔ سمجھ میں نہیں آتی، ڈرائی کلین والی بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی، نہ اس کے اندر صابن لگا، نہ اس میں پانی لگا، نہ اس کو ہم نے جو ہے دھوپ میں سکھایا، صاف ستھرے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ بات طریقے کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے ایسے بندوں کے پاس بھیج دے جو مجھے سمجھا دیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اچھا، رب نے بلا دیا مرشد سے جو آپ کو بتائے گا آپ نے کرنا کیا، اب وہ بتائے آپ کو کہ چلو جی جھاڑو لگاؤ، اور آپ کہیں جی یہ جھاڑو میں کون سی ہدایت ہے؟ ابے چغت، تجھے رب نے بھیجا ہے نا کہ جو وہ کہیں کر لے، ان کا راستہ ہی ہدایت والا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو جھاڑو لگا تو جھاڑو لگا، تو ذکر فکر کر رہا کیوں ہے؟ تو نہ تو ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اسی طرح ہمارے مالک نے ہمیں کیا کہا، سب گواہ ہیں اس کے، ہمارے مالک نے ہمیں کہا کہ تمہاری ترقی ذکر و فکر میں نہیں ہے، اس مشن کی اشاعت میں ہے، اس مشن کو دنیا کے کونے کونے پر پھیلا دو، اسی میں تمہاری ترقی ہے، ذکر فکر میں ترقی نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ذکر فکر کرنا کوئی جو ہے بری بات ہے، یہ ذکر فکر سے کوئی فائدے نہیں ہوتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں، ولیوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہم کو جس کے پلے باندھا ہے اللہ نے، وہ ہم کو آج یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ چھوڑ دو راستہ، تم اس مشن کو آگے لے کے جاؤ، اس میں ترقی ہے تمہاری، تو پھر ترقی اسی میں ہوگی۔ آج تم انجمن سرفروشان اسلام کا جھنڈا لگا کے صرف محفلیں کر رہے ہو ذکر کی اپنے گھر میں بیٹھ کے، تو تم تو سرکار گوھر شاہی کی نصیحت کے بالکل برخلاف کر رہے ہو۔ سرکار نے کب کہا تھا کہ تمہاری ترقی یہ جو ہے اللہ کی ضربے لگانے سے ہوگی، 11ویں دینے سے ہوگی؟ ان چیزوں سے ترقی کہاں ہوگی تمہاری؟ یہ جو مشن ہے، یہ مشن کائنات میں پہلے کبھی نہیں آیا، کوئی ایسی ہستی نہیں آئی جس کی چاند پر تصویر آئی ہو، حجر اسود میں تصویر آئی ہو، کوئی ایسی ہستی نہیں آئی جس نے یوں کر کے آسمان میں فضا میں اس میں ذات کی کنجی کو پھینکا ہو۔
اور آج 20 سال غیبت میں جانے کے بعد سرکار گوہر شاہی کے نام پر لاکھوں لوگوں کے دل اس میں ذات سے تڑپ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور سرکار گوہر شاہی کی نظر سے ان میں اللہ کی طلب پیدا ہو رہی ہے۔ کتنی طاقت ہے اس ذات کی، جو یوں کر کے پورے کائنات میں اللہ کے عشق کی کنجیاں بکھیر دے، آرام سے صوفے پر بیٹھا ہوا ہے وہ، اور اس کا مشن چل رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے آنے کی؟ ضرورت تو نہیں ہے نا بھائی، جب اس کے دور بیٹھ کر ہی سب کام ہو جائیں گے، اس کو آنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا۔ پھر بھی اگر وہ آئے گا تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے نا۔